بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی صورتحال، پی ٹی آئی کس پوزیشن میں ہے، مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا معاملات ہیں، اس پر میں احاطہ کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ قیادت کا موج ملا اور عمران خان ناراض۔ دوسرا یہ فیصلہ ہو گیا، نہ معافی نہ مذاکرات۔ شہباز شریف سے اسد قیصر کی ملاقات اور فیض حمید سے بشریٰ بی بی کے رابطے۔ یہی نہیں، گلوکار سلمان احمد کو خان کا شٹ اپ کال یعنی جھٹکا، اور آئینی عدالت نے ایک بڑا فیصلہ کر دیا۔ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ عمران خان ناراض ہیں اور انہوں نے میڈیا سے کہہ دیا اور اپنی بہن علیمہ خان کو بریفنگ دی کہ جاؤ جا کے بتاؤ کیا ہو رہا ہے، ہم نے اب آئندہ کیا کرنا ہے۔ تو اس پر ناراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اخبارات سے مجھے پتہ چلا کہ ہماری قیادت جو ہے، ہمارے لیڈران جو ہیں پی ٹی آئی کے، موجودہ قیادت، وہ موج میلہ کر رہی ہے، اسے کسی کی فکر نہیں، اور وہ سب اچھے کی بات کر رہی ہے اور مل رہی ہے حکومت سے اور باقاعدہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو یہ قابل برداشت نہیں۔ علیمہ خان کے ذریعے انہوں نے پیغام بھجوایا، کیونکہ علیمہ خان سے بھی ملاقات کی انہوں نے گزشتہ روز، اور بشریٰ بی بی سے بھی۔ پہلے بشریٰ بی بی سے فیملی کارنر میں ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے علیمہ خان سے ملاقات کی، اور جب علیمہ خان سے ملاقات ہوئی تو بشریٰ بی بی اٹھ کے چلی گئی۔ بتانے کہ انہیں چونکہ پشاور جانا تھا اس لیے وہ پہلے نکل گئی، لیکن پھر علیمہ خان کو بریفنگ دے کے انہوں نے کہا جاؤ میڈیا کو بتا دو۔ تو انہوں نے کہا جناب، باہر آتے میڈیا کو بتایا کہ خان بہت ناراض ہے، کوئی مذاکرات نہیں چاہتے ہم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ایسے نہیں، جب تک ہماری شرائط نہیں ہوں گے اس پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وہ جو سول نافرمانی کی کال ہے اس پر بھی متفق ہے، اور انہوں نے سب کو پیغام دیا کہ 15 تاریخ کو باقاعدہ جلسے کا اہتمام کریں اور یوم شہداء منائیں، شہداء کے گھروں پہ جائیں، شہداء کی لسٹیں لائیں، شہداء کو اور زخمیوں کو مدد کریں، قانونی مدد کریں جو لوگ پکڑے گئے ان کی۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگ میرے فیصلے سے ناراض ہیں یا جن کو یہ فیصلہ پسند نہیں ہے، اختلاف رکھتے ہیں، اور پاجیو جاؤ، چھوڑ دو پارٹی۔ یعنی پھر بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تھے گل چلے گی تو صرف میری، یعنی پارٹی کے اندر بھی آمریت ہی چلے گی۔ انہوں نے کہا بس ون مین شو ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ مقبولیت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ صرف عمران خان کی وجہ سے، اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، لہٰذا انہوں نے وہ اپنا کارڈ کھیل دیا اور علیمہ خان کو بریفنگ دے کے بھیج دیا میڈیا کے پاس، اور وہ کہہ رہی ہیں سول نافرمانی ہوگی، ہر قیمت پر ہوگی۔ پھر وہ کہتی ہے میں نے ان کو بتایا خان کو کہ اب ڈی چوک کا نام ہم نے تبدیل کر دیا ہے، شہداء چوک رکھ دیا، تو آئندہ سے اس کو شہداء چوک کہیں گے۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ وہ جو 12 افراد کا نام لیا گیا آخری، پہلے تو 278 سے شروع ہوا، لطیف کوسہ نے کیا، پھر 100 پہ آیا، پھر 50 پہ شیر افضل مروت نے کہا، پھر عمر ایوب نے کنفرم کر دیا کہ نہیں جی یہ 12 ہی ہیں، اور وقاص صاحب بھی مان گئے، وقاص اکرم شیخ صاحب بھی۔ تو ابھی تو ان کے کوائف نہیں ملے، تو باقیوں کا کیا ہوگا، کون سے شہید ہوئے، کس نے شہید کی اور کس کی وجہ سے یہ شہداء چوک ہو گیا۔ لیکن بہرحال علیمہ خان نے کہا ہم نے نام رکھ دیا، اور ہم نے عمران خان صاحب کو بتا دیا، اور انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، اور انہوں نے کہا یوم شہداء منائیں، بڑے زور شور سے منائیں، اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور بڑا جلسہ کریں، یعنی 15 تاریخ کو، پرسوں۔ اب یہ تو ایک ہوگی بات، لیکن دوسری جانب وہ جو مذاکراتی ٹیم بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اور جو آپ کو ملتے ملاتے نظر آ رہے ہیں، کبھی گوہر خان نظر آ رہے ہیں، کبھی عمر ایوب، کبھی کچھ، تو اس کے ساتھ ہی شبلی فراز کی ایک تقریر بھی ہے ایوان میں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی نون لیگ سے لڑائی تھوڑی ہے ذاتی، نہ پیپلز پارٹی سے لڑائی ہے، تو بھائی ہیں، سیاسی بھائی ہیں ہمارے، اس میں کیا مسئلہ ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اب ایسا ہو گیا۔ تو مقصد یہ کہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے، کیوں کہ جنرل فیض حمید کی گردن پھنستی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید، تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، اور نہ ہی میرا کوئی ذاتی تعلق ہے جنرل فیض حمید سے۔
جنرل فیض حمید جو ہیں وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتے تھے باجوہ صاحب سے یاد لے کے آتے تھے، اور جب مجھ سے مل کے جاتے تھے تو ساری بریفنگ جا کے باجوہ صاحب کو دیتے تھے۔ صحافیوں نے کہا نہیں 9 مئی کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے، اس میں بھی وہ ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، پورے بادشاہ نے کہا اچھا ایسا بھی ہے؟ تو اگر ایسا ہے کہ وہ 9 مئی میں بھی ملوث ہیں تو پھر ان کے ساتھ جنرل باجوہ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ ساری رپورٹیں تو ان کو دیتے تھے اور ان سے اجازت لے کے میرے پاس آتے تھے، تو ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ یعنی ایک باری پھر انہوں نے باجوہ جال چھوڑ دیتا ہے، اب پکڑی جاتی ہے گردن ان کی یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہوا یہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مذاکرات اس طرح تو نہیں کر رہے۔ دوسری جانب سے واضح پیغام ہے کہ 9 مئی والوں کو معافی نہیں، کوئی معافی نہیں، کسی حالت میں معافی نہیں۔ تو معاملات جو ہیں وہ سنجیدہ ہیں اور بہت سنجیدہ ہیں۔ اب ایسے حالات میں جہاں وہ کہہ رہے ہیں معافی نہیں ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے، ایسے حالات میں شہباز شریف اور اسد قیصر سابق اسپیکر صاحب کی ملاقات ہوئی۔ یہ کیا ہوا؟ اسپیکر قومی اسمبلی سے جب یہ ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم ملنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا تھا جس دن میرے پاس آئیں گے وہ تعزیت کے لیے میری بہن کی، تو آپ لوگ بھی آ جائیے گا۔ تو اسپیکر صاحب نے ان کو اطلاع دی کہ آئیو وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں۔ تو وزیر صاحب آ گئے، پھر اسد قیصر صاحب سے ہو گئی ملاقات۔ پھر اسد قیصر صاحب نے اپنا مدعا بیان کیا کہ جانتے جناب مل کے کھیلنے، سیاست ہے، سیاست اس میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے، پہلے دن سے وہ مذاکرات کی دعوت ہے، پہلے دن سے وہ میثاق کے معیشت کے حوالے سے بھی آفر دے رہے تھے، جس کا انہیں نے کسی نے کوئی مانا نہیں۔ اب وہ حالات بدلے تو جذبات بھی بدل گئے، موسم بدلا تو سارے کام بدل گئے۔ تو اب انہوں نے اسد قیصر صاحب نے کہا کہ کوئی مل کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پارلیمنٹ سے کہیں ہمارا ساتھ دے اور ہم پارلیمنٹ میں آ کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے شہباز کرے پرواز، اس وقت اس کی پرواز جو اس کا مضبوط ہے، اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی جگہ نواز شریف صاحب بھی نہیں لے سکتے، باقی تو کوئی اور بھول جائیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو شہباز شریف اپنی اونچی پرواز میں انہیں اشارے کے نام میں ہاں ہوں کر کے ٹرخا گئے، یعنی کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر معافی نہیں تو پھر مذاکرات بھی نہیں، اور مذاکرات بھی غیر مشروط ہوں گے جب بھی ہوں گے، لیکن صبر کریں، جلدی کائی کی، اس طرح کا پیغام دے کے وہ چلے گئے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ فیض حمید صاحب سے رابطے بشریٰ بی بی کے، کیونکہ بشریٰ بی بی میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ وہی پھنستی لگ رہی ہیں، تو شواہد ملے ہیں کہ بشریٰ بی بی سے زیادہ رابطے تھے عمران خان کے حوالے سے۔ کیوں کہ فیض حمید صاحب ہی وہ موکلوں کی داستان سناتے تھے بشریٰ بی بی کو، جو وہ موکلوں کے ذریعے عمران خان تک پہنچا دیتے تھے، اور عمران خان صاحب پھر اس پہ عمل درآمد، یا ان کو بتاتے تھے کل یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جاتا تھا۔ تو باقاعدہ رابطے مل گئے ہیں بشریٰ بی بی سے، لہٰذا اس وقت جو ہے عمران خان کی پریشانی اپنی جگہ، ایک پارٹی قیادت کی وجہ سے وہ خوش نہیں ہے، اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ انہوں نے قیادت بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ قیادت وہ بدل دیں گے، تبدیلیاں ہو جائیں گی اور بہت جلدی ہو جائیں گی، وہ بات بھی سچی ہو جائے گی۔ دوسری جانب بشریٰ بی بی ان سے بھی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ یہ جو شواہد ملے، باقاعدہ رابطہ، باقاعدہ آنا جانا، باقاعدہ ملاقاتیں، باقاعدہ پیغام رسانی، تو اس میں بشریٰ بی بی بھی ایک شکنجے میں پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ معاملات بھی ہیں۔ اب سلمان احمد صاحب کی وہ جو گلوکار ہیں، وہ بڑا جنون گروپ والے، ان کا بڑا پیار تھا عمران خان صاحب سے، تو وہ باہر بیٹھے ہیں نا، تو باہر سے انہوں نے جو گولہ باری کی ہے بشریٰ بی بی پہ مت پوچھیں۔ ایک طرف فیصل واڈا صاحب لگے ہوئے ہیں ان کو طلاق دلوانے پہ، ان کی باتیں کہ یہ انہیں عمران مروا دینا ہے، دوسری طرف سلمان احمد صاحب۔ تو کل عمران خان صاحب نے سلمان احمد کو بھی کھری کھری سنا دی، انہوں نے کہا بیوقوف ہے، غیر سنجیدہ ہے، غلط باتیں کر رہا ہے بشریٰ بی بی کے بارے میں، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ باہر بیٹھے ہی گئے۔ اور یہی سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے انہیں کسی چیز کا علم نہیں، لیکن پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے فالوور کو کون سمجھائے؟ وہ تو ایک فین کلب کے لوگ ہیں نا، وہ تو مانتے ہی نہیں ان کا ہیرو ہے، تو ہیرو تو زیرو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ سارا گند جو ہے سیاست میں ڈال رہے ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایک کو 1000 کر کے چڑھا رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا شہادتیں ہو گئیں،
وہاں پہ خون بہہ گیا، سڑکیں لال ہو گئی، یہ وہ. تو اب حکومت نے بھی جناب 6 بندوں کو تو انڈر لائن کر دیا، جس میں وہ مشوانی صاحب بھی ہیں، اظہر مشوانی، وہ بھی ملک سے باہر ہیں. لیکن نوٹسز کر دیا کہ بھائی انہوں تو نشان لا دو گے، انہوں نے لے آؤ قابو کر کے کیسے. تو 5 بندے اور بھی ہیں، یعنی آدھی درجن کو تو ہو گئے نوٹس. اب ان کی باری بھی آ رہی ہے. تو سلمان احمد کو قابو کر لیا اپنا خود عمران خان صاحب نے. اب آئینی عدالت ایک فیصلہ دے دیا. وہ کیس تھا بھائی اعتزاز احسن والا، اور دوسری جانب سے جناب وہ تھے نا کیا کہتے ہیں احمد حسن وکیل تھے، جو آئے تھے کہ ملٹری میں کورس میں سویلین کا جو ٹرائل ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ وہاں سے لایا جائے اور جیلوں میں ٹرانسفر کیا جائے. اور بڑا مسئلہ ہے، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، بلکہ ان کو ادھر کر دیا جائے، کو پتہ نہیں لگ رہا ان کا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں ایک آئینی بینچ نے فیصلہ دے دیا کہ ملٹری، کیونکہ ان کو بتایا گیا نا، دلائل دیے گئے کہ جناب جن کے فیصلے ہو گئے، تو جن کے پہلے فیصلے ہوئے تو ان کو آپ نے رعایت دی تھی سپریم کورٹ نے، تو 20 افراد رہا ہو گئے تھے عید کے موقع پہ. تو اب پھر ان کو دیں تاکہ جن کی سزائیں ہو چکی ان کے سامنے آئیں. کچھ لوگ جو ہے اس پر اپیلوں میں جائیں اور کچھ لوگ جیلوں میں جائیں اگر ان کو سزائیں ہو گئی تو، تاکہ ان سے ملاقات کا سلسلہ آسانی ہو سکے. تو آئینی بینچ نے یہ بات مانتے ہوئے فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی ہے ملٹری کورٹس کو کہ وہ فیصلہ سنا دیں. تو 105 افراد تھے، پھر اس میں مطلب پھر 20 کم ہو گئے، پھر اس طرح. تو خاصی بڑی تعداد ہے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ اجازت دے دی جو کہ اسٹے ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، جب تک آئینی مطلب ملٹری کورٹس کے بارے میں سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی، اس وقت تک جو بھی فیصلے کورٹ سے ٹرائل کر رہی ہے اسے جاری رکھیں، لیکن فیصلہ سنائے نا. اب انہوں نے کہا جن کے فیصلے ہو گئے وہ سنا دیں. اس سے یہ ہوگا جن کو سزائیں وہ جیلوں میں چلے جائیں گے، اور جو بچ گئے، جن کے بارے میں سے فیصلہ ہو گیا کہ ان کی سزا پوری ہو چکی ہے، تقریباً 1.5 سال ہونے کو ہے، تو ان کو رہا کر دیا جائے گا. تو یہ ایک اچھا بڑا فیصلہ ہو گیا ہے. اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں، اور اپنے حلقہ احباب میں اگر اسے شیئر کر دیں تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.